یہ وہ شخص تھا کہ جس کے نام سے دنیا لرزتی تھی، کانپتی تھی، اور بڑے بڑے مارکوں کے اندر جو بڑا ثابت قدم رہتا تھا، آخری وقت کے اندر اتنا لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بے بسی کے ساتھ 32 سال اور 8 ماہ کی عمر تھی ابھی اس کی کل، کہ وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے اسکندر یہ وصیت کرتا ہے کہ مجھے جب دفن کیا جائے تو میرے جو ہاتھ ہیں دونوں، ان کو تابوت سے باہر رکھا جائے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل سکے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے کا عزم لے کر نکلنے والا اور تقریباً آدھی یا اس سے زیادہ دنیا کو فتح کر لینے والا شخص جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ انسانی تاریخ کے اندر جن لوگوں نے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں اور وقت کے دھارے پر اپنے قدموں کے نشان ثبت کیے ہیں، ان کے اندر ایک مقدونیہ کا بادشاہ ہے جس کا نام اسکندر ہے، اور جسے اسکندر اعظم کے نام سے عموماً جانا جاتا ہے۔ انگریزی میں جسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اسکندر اعظم کا باپ فلپ ثانی مقدونیہ کا بادشاہ تھا، اور جب اسکندر پیدا ہوا تو دنیا کے ہر باپ کی طرح فلپ ثانی کی بھی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی بڑا بادشاہ بنے، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ ساری دنیا کو فتح کرے۔ اس مقصد کے لیے اس نے وقت کے بہترین اساتذہ کا انتخاب کیا۔ اس کی تعلیم و تربیت کے لیے ان اساتذہ کے اندر یونان کا مشہور و معروف مفکر بطور خاص جو ہے شامل، وہ سقراط ہے، کہ سقراط بھی اس کو تعلیم اور تربیت دینے والوں میں شامل تھا۔ اساتذہ سے یہ کہا گیا کہ بچے کی بیسٹ انداز میں تعلیم کی جائے، اس کی تربیت کی جائے، اور اسے علم و حکمت کے ساتھ ساتھ دیگر علوم و فنون جو ہیں، مثلا خاص طور پر بطور خاص جنگ کے فنون سے بھی اسے آشنا کرایا جائے۔ چنانچہ اس نہج پر بچے کی تربیت ہو رہی تھی، اور بچہ پروان چڑھ رہا تھا کہ ابھی سکندر 20 سال کا ہوا تھا کہ اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا۔ جب باپ قتل ہو گیا تو ان کی جگہ پر سکندر نے آ کر بادشاہی کی منصب پر بیٹھ گیا، اور اس نے بادشاہ بنتے ہی جتنے بھی مخالفین تھے، جن کی طرف سے مخالفت کا، مزاحمت کا کوئی اندیشہ تھا، بغاوت کا وہ خدشہ تھا، اس نے ان سب لوگوں کو قتل کرا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مقدونیہ جو کہ یونان کی ایک ریاست کی، اس کے ارد گرد کی ریاستوں کے اندر بغاوت پھوٹ پڑتی ہے۔ سکندر اس بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنے لشکر کو لے کر چل پڑتا ہے، اور بڑے آہنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹتا ہے۔ جدھر جاتا ہے ان کو فتح کرنے کے بعد ان کو ساتھ تباہ و برباد کرتا چلا جاتا ہے، نظر آتش ان کی املاک کو کرتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح مقدونیہ اور اس کے ارد و گرد کے علاقوں کے اندر ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سکندر ایران کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایران یونان کا ایک پہلے سے ہمیشہ سے دشمن چلا آ رہا تھا۔ ایران کے اندر اس زمانے کے اندر دارا تھا، جو بذات خود ایک بہت بڑا مشہور بادشاہ تھا، اور اس نے کیا کیا، اس نے دارا کے ساتھ مقابلہ کیا، اور دارا کے پاس بھی بہت بڑی فوج تھی۔ ابتدا کے اندر تو دارا کا پلڑا بھاری تھا، مگر بالآخر سکندر کی حکمت عملی نے اس کو اس جنگ کے اندر بھی کامیابی دلا دی، اور اس طرح اس نے ایران کو بھی فتح کر دیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس نے شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر دیا لڑائی جھگڑے کے بعد، اور اس کے بعد مصر نے بغیر لڑائی کے ہی اطاعت قبول کر لی اور اس کی ماتحتی کے اندر آ گیا۔ سکندر کی فضوحات کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کم و بیش 7 سال تک وہ ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرتا ہوا آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھتا رہا، اور بڑھتے بڑھتے وہ کہاں تک آ گیا، وہ ہندوستان کی سرزمین تک آ جاتا ہے ایران کے راستے سے۔ اس وقت تک پاکستان الگ سے نہیں تھا، یہ بھی ہندوستان کا خطہ تھا۔ دریائے جہلم کے پاس اس کا گمسان کا رن پڑتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے راجہ پورس کے ساتھ۔ راجہ پورس کے پاس بھی بہت بڑی فوج تھی، اور اس نے بڑی بے جگری کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی فتح سکندر کے حصے میں آئی اور راجہ پورس شکست کھا گیا۔ اب سکندر کا ارادہ تھا کہ ہندوستان کے دیگر علاقوں کو بھی فتح کیا جائے اور پورے بر عظیم کو فتح کر کے اپنی حکومت اور سلطنت کے اندر شامل کیا جائے، کہ سکندر کے فوجیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ کیا تھی؟ فوجی
کم و بیش 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، فوجیوں کو اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر بار سے جدا ہوئے، اور پے در پے جنگوں کے نتیجے میں، مسلسل جنگوں کے اندر رہنے کے نتیجے میں ان کے اعصاب شل ہو چکے تھے اور ان کے حوصلے جیسے جواب دے چکے تھے، وہ تھک چکے تھے، اکتاہٹ کا، بوریت کا شکار ہو چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے کہ بادشاہ سلامت، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ تو سکندر کو مجبوراً سچویشن کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے واپسی کا رخ کرنا پڑا، اور واپس چلتے چلتے جب وہ عراق کے شہر بابل میں پہنچتا ہے تو وہاں اس کو شدید بخار کا حملہ ہو جاتا ہے۔ بخار اتنا ہو گیا کہ 2-3 دن کے اندر ہی وہ اتنا کمزور اور اتنا نڈھال ہو جاتا ہے کہ اس کے جرنیل اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے تو ویسے ہی انکار کر دیتا ہے کہ میں ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ بہرحال ملاقات ہوتی ہے تو جرنیل کے سلام کا جواب تک نہیں دے پاتا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس کے نام سے دنیا لرزتی تھی، کانپتی تھی، اور بڑے بڑے مارکوں کے اندر جو بڑا ثابت قدم رہتا تھا، آخری وقت کے اندر اتنا لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بے بسی کے ساتھ 32 سال اور 8 ماہ کی عمر تھی ابھی اس کی کل، کہ وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے سکندر یہ وصیت کرتا ہے کہ مجھے جب دفن کیا جائے تو میرے جو ہاتھ ہیں دونوں، ان کو تابوت سے باہر رکھا جائے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل سکے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے کا عزم لے کر نکلنے والا اور تقریباً آدھی یا اس سے زیادہ دنیا کو فتح کر لینے والا شخص جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ سکندر کی جو زندگی ہے اس کے اندر ہمارے لیے عبرت کے اور نصیحت کے بہت سارے پہلو ہیں، میں چند ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پہلا سبق جو سکندر کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جتنا بھی بہادر ہو، جتنا بھی سورما ہو، آخری وقت کے اندر آ کر اس کی ساری بہادری اور ساری عقل خون نکل جاتی۔ یہ قدرت کا ایک اصول ہے کہ ساری زندگی اپنے آپ کو بہادر سمجھنے والا بھی جب بڑھاپے میں آتا ہے، کمزوری میں آتا ہے، بے بسی کی حالت میں آتا ہے، اور یا موت کی آغوش میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے، اس وقت اس کی ساری بہادری ختم ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ سکندر کے ساتھ ہوا کہ آخری وقت میں اتنا لاچار، اور یہی معاملہ دنیا کے بڑے بڑے جاوروں اور قاہروں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ آپ فرعون کی طرف دیکھ لیں، فرعون ساری زندگی انا ربکم الاعلی، قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، ساری زندگی اپنی پوجا کرواتا رہا۔ اس کے اسٹیچو مصر کے اندر جگہ جگہ پر پڑے ہوئے تھے جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، اپنے آپ کو خدا کہلاتا رہا، لیکن آخری وقت کے اندر جب بپھری ہوئی لہریں اس کو نگل جانے کے لیے بےتاب تھیں تو قرآن بتا رہا ہے کہ اس نے ہینڈز اپ کر دیے۔ اس نے کہا کہ میں آمنتو برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن یہ وقت کافی تاخیر ہو چکی تھی چونکہ موت آنکھوں کے سامنے آ چکی تھی، پردہ اٹھ چکا تھا، اس وقت کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ تو پہلی بات یہ سبق ملتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت، قوت، اقتدار دیا ہو تو اس کو اس نشے کے اندر اتنا ڈوب نہیں جانا چاہیے، اپنے آپ کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، سو انسان کتنا بھی بظاہر زندگی کے اندر بہادر بنا رہے، کوئی نہ کوئی لمحہ اور وقت آ جاتا ہے جہاں اسے اپنی کمزوری اور اپنے ضعف کا ادراک ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو اس واقعے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ یہاں ہر عروج کو زوال ہے، کوئی عروج بھی ایسا نہیں جس نے زوال آشنا نہ ہونا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تیرے رب کے علاوہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس نے بالآخر آج یا کل زوال آشنا ہونا ہے۔ تو اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، دائم ہے، عروج اور عظمت جس کے اپنا اس کا ذاتی استحقاق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے اور کوئی عروج ایسا نہیں ہے کہ جس نے زوال آشنا نہ ہونا۔ لیکن جب انسان عروج کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید یہ عروج ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہے، اس میں وہ آپے سے باہر بھی ہو جاتا ہے اور بہت سارے ظلم و ستم بھی کر دیتا ہے، انانیت میں، تکبر میں، گھمنڈ میں آ جاتا ہے۔ لیکن چلتے چلتے جب وہ عروج زوال کی طرف جانا شروع ہوتا ہے پھر اس وقت حقیقت اس کے سامنے آشکار ہوتی ہے، لیکن اس وقت کا حقیقت کا آشکار ہونا بھی اس کے کسی
किसी काम नहीं आ पाता। असल बात तो ये है कि इंसान उरूज के ज़माने में इस हकीकत को समझे और अपनी औकात अपनी हैसियत के अंदर रहे, इंसान आपे से बाहर ना हो। और तीसरा सबक जो इस वाक़या से हमें मिलता है वो ये है कि अगर आपके पास ताकत हो लेकिन ज़िंदगी के अंदर कोई बड़ा और अजीम मकसद ना हो तो वो ताकत बिल्कुल तबाही ही तबाही है, बर्बादी ही बर्बादी है। आप देखें सिकंदर के पास ताकत थी, उसके पास बहादुरी थी, उसके पास कुव्वत थी, उसके पास आगे बढ़ने की जुर्रत थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई अजीम मकसद नहीं था। ये तो कोई मकसद नहीं है कि मैंने सारे ज़माने को फतह करना है, फतह करके करना क्या है। तो ये ज़िंदगी के अंदर कोई बड़ा मकसद नहीं है। कोई बड़ा मकसद अगर ज़िंदगी के अंदर हो तो उसके लिए ताकत और कुव्वत की ज़रूरत होती है। फिर वो ताकत और कुव्वत खैर ही खैर है। अलामा ने भी कहा ना, सा ना हो तो कलीमी है कारे बे बुनियाद। सो ताकत का कुव्वत का एक अपना मुकाम है, मगर उसके साथ साथ ज़िंदगी के अंदर कोई बड़ा मकसद भी होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।